برلن میں قائم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2021 میں عمران خان کے نئے پاکستان کو اس سے کہیں زیادہ بدعنوان قرار دیا ہے جتنا آصف زرداری یا نواز شریف کے 10 سالہ دور میں کسی وقت تھا۔ پاکستان کرپشن انڈیکس میں 2018 میں 170ویں نمبر سے گر کر 2021 میں 140 پر آ گیا ہے۔ یہ گراوٹ تحریک انصاف کے 3 سالوں کے دعووں کی کلی کھولتی ہے، لیکن مسٹر خان کے منشی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی مقامی شاخ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے اپنی مرکزی تنظیم کو جھوٹ پر مبنی یک طرفہ مواد فراہم کیا۔ یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ اعداد و شمار معتبر ذرائع جیسے دی اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ، ورلڈ بینک کے CPIA، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس وغیرہ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل احترام ذرائع ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تمام رپورٹس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے ممالک اور کسی بھی ملک کی سال بسال ترقی یا تنزلی کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کے پروپیگنڈا کرنے والوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو ہدف تنقید بنایا، جبکہ اس ٹرسٹ کی منتخب چیئرپرسن کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے مشہور آرکیٹیکٹ اور اربن یولوجسٹ یاسمین لاری ہیں۔ اس کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ناصرہ اقبال ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج ہیں اور جن کے بیٹے ولید اقبال PTI کے سینیٹر ہیں۔ وہ PTI کے صدر پاکستان عارف علوی کو اس کے بانی اراکین میں شمار کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے محض شہ سرخیوں میں میدان مارنے کے لیے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 2018 میں اپنے دور حکومت کے پہلے 90 دنوں میں پاکستان سے تمام کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ دوسری طرف رواں ہفتے انہوں نے اپنے انسداد بدعنوانی کے مشیر شہزاد اکبر کو ناکامی پر قربانی کا بکرا بنایا ہے، کیونکہ وہ 4 سالوں میں حزب اختلاف کے مبینہ بدعنوان رہنماؤں میں سے کسی ایک کو بھی سزا دلانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ PTI کا عوامی بیانیہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بدعنوانی کے موضوع کے گرد گھومتا ہے، لیکن اب 7 سال کی تحقیقات جنہیں PTI نے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی کے بعد الیکشن کمیشن نے اسی پارٹی پر الزام لگایا ہے کہ عمران خان اور دیگر عہدیداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی فنڈنگ کے فراڈ کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اس تنظیم کی معاونت کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی کو حکومت نے منتخب کیا تھا۔ یہ حکومت کو کلین چٹ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن فراڈ کا حجم ہی اتنا زیادہ تھا کہ الزام لگائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی رپورٹ کو عوامی سطح پر پھیلانے سے روکنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی۔ جلد ہی سامنے آنے والی ہوش ربا بدعنوانی عمران خان کا اصل چہرہ عوام کو دکھا دے گی۔ در حقیقت اب صرف کچھ دیر ہی کی بات ہے جب الیکشن کمیشن حکومت کو خط لکھے گا کہ وہ اپنے نتائج سے پاکستان گزٹ کو مطلع کرے اور انہیں سپریم کورٹ کو بھیجے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ آیا عمران خان کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تحریک انصاف کی بدعنوانی پر 2 اور رپورٹس لائق تبصرہ ہیں۔ ایک کا تعلق نیب کے چیئرمین سابق جسٹس جاوید اقبال سے ہے، جنہوں نے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے اپنے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ کے لیے طلب کیے جانے کی مخالفت کی۔ نیب کو بڑی حد تک تحریک انصاف ایگزیکٹو کا ہتھیار قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے چیئرمین کو مبینہ طور پر وزیراعظم آفس کی طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے احکامات کی بلا چون چرا تعمیل کرتے رہیں۔ بصورت دیگر چیئرمین کی ایک ویڈیو ایک ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم پر پراسرار طور پر منظر عام پر آئی تھی، جس کا مالک PTI کے قریب ہے۔ اس کے بعد سے چیئرمین نیب نے تحریک انصاف حکومت کی سرکردہ شخصیات کے پیچھے جانے سے گریز کیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ یہ پوچھ رہی ہے کہ نیب نے خیبر پختونخوا میں متعدد منصوبوں کی تحقیقات کیوں روک دی ہے۔ ان میں خاص طور پر مالم جبہ بلین درخت لگانے کا منصوبہ، خیبر بینک وغیرہ شامل ہیں۔ عمران خان کے منتخب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں صوبہ پنجاب میں جاری بدعنوانی کا تو کچھ مت پوچھیں۔ سول سروس کے عہدے سب سے زیادہ بولی لگانے والوں کو نیلام کیے جاتے ہیں۔ زمینوں پر قبضے روزمرہ کا معمول ہیں۔ لوگوں کی ترقی کے لیے مختص صوبائی اور لوکل گورنمنٹ کے عوامی فلاح و بہبود کے لیے رکھے گئے فنڈ سے اربوں روپے کا خود برد کیا جاتا ہے۔ در حقیقت سب سے زیادہ سرگوشیاں وزیر اعظم کے خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کی بابت کی جا رہی ہے۔ بدعنوان یا نااہل پولیس اہلکاروں، سرکاری ملازمین یا مشیروں کی فہرست جن کا باقاعدہ تبادلہ یا برطرف کیا جاتا ہے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے مسٹر کلین کے فسانے کا برہم کھل رہا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ زمان پارک لاہور میں شاندار نئے گھر اور
कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू इस्लामाबाद में लग्जरी अपार्टमेंट को किस एटीएम ने फंड फराहम किया? 2020-21 में रातों रात आमदनी के जराए के बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं, जिस पर खान ने मुबैना तौर पर 10 मिलियन रुपए इनकम टैक्स अदा किया है। निडर रिपोर्टर्स ने ऐसे लोगों का सुराग लगाया जिन्होंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल को दिल खोलकर चंदा दिया, लेकिन ये जानकर हैरान रह गए कि इनके एहतियात पीटीआई के खजाने में जमा किए गए। एक अशरा कबल सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जमा होने वाले अरबों रुपयों पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के फंड्स की सरमायाकारी के कई मिलियन डॉलरों का रुख इमरान खान के दोस्तों और साथियों की तरफ दिखाई दिया। सबसे बढ़कर यह कि इमरान खान की वसी व अरीज बनीगाला स्टेट को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उजलत में रेगुलराइज कर दिया है। मत भूलें कि साबका शरीक हयात रेयान खान की सुहाना उम्री इन सखी दोस्तों से बड़ी पड़ी है जो इनके घर, सफर और गाड़ियां वगैरह का खर्च उठाते रहे हैं। इक्तदार की कुर्बत बड़े इनामात की तवक्कुआत के बगैर नहीं होती। अब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को खबरदार कर रहे हैं जिसने इन्हें इक्तदार में लाया था कि अगर इन्हें बाहर निकाला गया तो वो सड़क पर ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। अच्छी खबर यह है कि इस खतरे को अब सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल मीम्स में चैलेंज किया जा रहा है, जो एक तबाहकुन नई हकीकत की अक्कासी करते हैं। शहंशाह के पास कपड़े नहीं हैं। जब वो सड़क पर निकलेगा लोग इसकी तारीफ नहीं करेंगे। अब शहंशाह मजाक और तानाजनी का निशाना बनेगा।